ایک فجر کی نماز کے بعد، دوسرا عصر کی نماز کے بعد، اذکرنی بعد الفجر و بعد العصر، اس کے بہت زیادہ فائدے بیان کیے گئے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک محفل ایسی ہو جس میں غلام آزاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو، اور ایک محفل ایسی ہے کہ جس میں ذکر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو، تو میں اس محفل میں بیٹھوں گا جہاں ذکر بتایا جا رہا ہے، اس محفل میں نہیں جہاں غلام آزاد کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ غلام آزاد کرنا بہت بڑی ہمت اور طاقت کی بات اس وقت کہی جاتی ہے کہ سلام نے غلام آزاد کر دیا، مگر کس طرف توجہ دلائی؟ ذکر کی طرف، کہ ذکر کی اہمیت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والا انسان زندہ کی مثال ہے، اور ذکر نہ کرنے والا انسان مردہ کی مثال ہے۔ آپ سوچ میں پڑ گئے ہوگے کہ ایک انسان چلتا پھرتا ذکر نہیں کرتا تو مردہ تو نہیں، وہ تو زندہ کا زندہ ہے۔ ایک ذکر کرنے وہ بھی چلتا پھرتا، وہ بھی زندہ ہے۔ یہاں جسم سے مردہ نہیں لیا گیا مثال، یہاں روح سے مردہ اور زندہ کہا گیا کہ ذکر کرنے والا اس کی روح زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی روح مردہ ہو چکی ہے۔ تو آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ انسان جس نے کبھی زندگی میں ذکر نہیں کیا، اس کو صرف اتنا کہہ دو کہ یار اور کچھ نہیں تو بسم اللہ پڑھ لے 2-4 دفعہ، وہ کہے گا میرا دل تنگ پڑتا ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا، میرا دل اندر پتہ نہیں کیا کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ ذکر سے بھاگتا ہے، بہت بھاگتا ہے۔ صوفیاء کی محفلیں جو سلاسل چل رہے ہیں ان میں اکثر 2 چیزوں سے ایک انسان بھاگتا ہے، بیت تو ہوتے ہیں جا کے، ایک ذکر کرنے سے اور دوسرا مراقبہ کرنے سے، یہ بڑی جلدی بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ذکر کرنے سے وہ دل کے اندر نہ جانے کیا کیا نکلے گا، وہ دماغ کو چڑھے گا، وہ کیا۔ جب مراقبہ کرے گا، اپنے دل کی طرف دیکھے گا، تو ساری زندگی اپنی سامنے کھل کر آ جائے گی کہ تم تو یہ کرتا ہے، یہ ہے، اتنا بڑا اللہ کا ولی بنا پڑتا ہے، تہجد گزار بنا پڑتا ہے، تیری اصلیت تو یہ۔ ہم ظاہراً بشک وہ گناہ زندگی میں بھول چکے ہوں، جب مراقبے کی باری آئے گی تو وہ سارے سامنے آ جائیں گے، وہ سب آنکھوں کے سامنے اس طرح ہوگی جس طرح وہ ڈرامہ کوئی فلم چل رہی ہے، وہ ساری ترتیب سے آ رہا ہے، وہ پریشان ہو جائے گا، یہ کیا میرے ساتھ بنا، میں تو کسی اور کام آیا تھا، یہاں تو الٹا کام ہو گیا۔ اس لیے مراقبے سے بھاگ جاتے ہیں، پھر وہ فلاسفے کی طرف نہیں چلتے۔ وہ پھر کہتا ہے ایسے بندے بڑے کہتے ہیں ہم نے پیروں کو دیکھا کیسے پیر ہوتے ہیں، ہمیں تو بھئی اللہ کا ولی نظر ہی نہیں آیا۔ بھی اللہ کا ولی کہاں نظر آئیں گے؟ آپ ڈھونڈتے ہو حضرت علی کے زمانے کے اللہ کے ولی، اور رہتے 1400-1500 سال کے بعد کے زمانے میں، تو وہ تو نہیں آئیں گے، آج کے زمانے کے آئیں گے۔ اس لیے ہمارے ایک میرے مرشد فرمایا کرتے تھے جو مؤثر ہو اسی کو مؤثر بنا دو، جو میسر ہو اسی کو مؤثر بنا، جو چیز مل رہی ہے اسی سے فائدہ اٹھاؤ، بس ٹھیک ہے۔ تو ایک اور روایت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان صبح کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اسی طرح بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی، 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹ گئے، اور 10 درجے جنت کے اندر اس کے بلند ہو گئے، اور اس کا نام ایک وقت آئے گا کہ منکرات سے ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا جائے گا، کہ یہ وہ شخص ہے جو منکرات کی طرف نہیں، گناہ کی طرف نہیں جا سکتا، شرک کی طرف نہیں جا سکتا، یہ ایسا انسان ہے۔ کیوں؟ اس کلمے کے اندر ہے کیا؟ فقط اللہ کی توحید اور وحدانیت ہے، اور یہ صبح فجر ہوتے ہی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا، بس اسی پر میرا ایمان ہے۔ اور اسی طریقے سے شام کو اگر کر لے، یہ فائدہ تو ہوا
اخروی لحاظ سے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان یہ کلمہ صبح اور رات کو ایک ایک تسبیح فجر کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ لے، جس وقت مرضی پڑھ لے، صبح اور شام جادو جنات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا. اس پر وار نہیں کوئی کر سکے گا. حالانکہ جادوگر سامنے بیٹھ کر کہے کہ میں اس پر وار کرتا ہوں، اگر وہ انسان یہ پڑھنے والا ہے تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا اس پر. کیوں؟ اس کے اندر طاقت ہی اتنی ہے. ہم تو کسی اور چیز کو طاقت سمجھتے ہیں، طاقت تو صرف اللہ کی ہے بس. اور اسی طرح فرمایا اسی روایت کے آگے داخل کہ ایک اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھ لو، یا فجر کے بعد عصر کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. گویا کہ جس نے یہ استغفار پڑھا اس نے اسم اعظم کے ساتھ استغفار پڑھا، اور اللہ سے جو معافی مانگ رہا ہے اس کو معافی مل جائے گی. اور استغفار کی اتنی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں کہ اگر ایک ماہ اسی کو بیان کرتا رہے استغفار کے فائدے، تو میرا خیال ہے رمضان ختم ہوگا فائدے ختم نہیں ہوں گے. صرف استغفار کے اتنے فائدے ہیں. تو 3 مرتبہ زیادہ ہے، 11 مرتبہ کوئی زیادہ ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے تو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا. بے تحاشا اللہ کے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. کہ تم استغفار کرو اللہ سے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ دیکھو تمہیں معاف کرتی. معاف کرنے کے بعد نتیجہ کیا؟ آسمان سے برکت پر بارش آئے گی. بے موسمی نہیں، موسم کے ساتھ آئے گی. ایک لمحے کے لیے ہم کھڑے ہو کر سوچیں، آج کل بارش موسم کی ہو رہی ہے یا بے موسمی ہو رہی ہے؟ ہمیں جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس وقت نہیں، اور جب نہیں ضرورت ہوتی بارش آ رہی ہے. کیوں؟ ہمارے گناہ زیادہ ہیں جس نے بارش کو روک دیا. گناہ بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے، آج گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بارش رکی ہوئی ہے. یہ پہلی چیز نظر آتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. پھر اگر تم مال چاہتے ہو کثرت استغفار کرو، تمہیں مال بھی ملے گا، اور اتنا مال ملے گا تمہاری وہم و گمان بھی ملے گی، اور وہاں سے ملے گا تمہاری سوچ بھی ملے گی. وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ. بیٹے چاہیے، بیٹے بھی تمہیں ملے گے. کثرت استغفار کرنے والے کی نسلوں میں بیٹے زیادہ ہوا کرتے ہیں. کثرت استغفار کرنے والے کی نسلوں میں بیٹے زیادہ ہوتے ہیں، نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. کیوں؟ معافی مانگ کر لے رہے ہیں، تکبر سے نہیں، بڑائی سے نہیں، عاجزی دکھا کر مالک معاف کر دے، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو گناہ گار ہوں. پھر وہ نیک اولاد ملتی ہے. آج بیٹے ہم تلاش کرتے ہیں مگر بیٹے نیک نہیں ملتے، پھر بعد میں روتے ہیں کہ ہم نہ جانے کہاں کہاں لینے کے لیے پھرے، پر ملا تو کیا ملا چھان، جس نے ہمارا جینا مشکل ترین بنا دیا ہے. کیوں؟ کہ مانگا اللہ سے نہیں، اپنی زندگی کو سامنے نہیں رکھا. اگر اپنی زندگی سامنے رکھی ہوتی تو پھر کچھ اور ہوتا. اللہ سے اپنی زندگی سامنے رکھ کر نہیں مانگا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، مالک معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر. نہیں، ہم نے تو کبھی معافی مانگی بڑے آرام سے کہا گناہ کرتے کب ہے؟ جب معافی تو وہ مانگے جو گناہ کرے، جو گناہ نہیں کرتا تو معافی کس بات کی؟ ہمارے گھر میں گمان ہے، گناہ پتہ نہیں کس چیز کا نام ہے، کوئی پتہ. ایک آدمی سے ایک زمانے میں پوچھا گناہ کم، میں نے کہا گناہ کم کیا کرتا ہوں، اللہ کو راضی کر، تیرا کام سیدھا ہو جائے گا. سارے کہنے لگے سچی بات ہے، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. حلفاً اس نے اتنی بڑی قسم بھی اٹھائی، میں نے نہیں اٹھائی، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. میرے ذہن میں ویسے ہی ایک سوال ہے، میں نے کہا سچی بتانا نماز کس نے پڑھی؟ کہنے لگے اس کو سال کو گزر کیا ہوگا؟ قرآن پڑھا ہے؟ نہیں، قرآن کبھی نہیں، میں نے بچپن بھی نہیں پڑھا تھا، کبھی کھولا بھی نہیں. نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، گناہ کوئی نہیں. اچھا آج ڈرامہ کون سے صبح دیکھا تھا یا رات کو؟ کہنے لگا فلاں انڈیا کے ڈرامے وہ دیکھتا ہوں میں زیادہ.
بھائی ڈرامہ بھی دیکھنا گناہ کوئی نہیں، گانے سننا گناہ کوئی نہیں، تو گناہ پھر کہتے کس کو ہے یہ بتائیں؟ ہم نہ جانے کس چیز کو گناہ بیٹھے. کہا بیٹے ملیں گے استغفار کرو گے، پھر آگے جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغ و بہار ملیں گے، پھل پھول ملیں گے، ذائقے دار پھل ملیں گے، بے ذائقہ نہیں ہوں گے، فراوانی ہوگی اور ذائقے دار ہوں گے. آج ہم لینے جاتے ہیں کتنے ذائقے دار ہمیں ملتے ہیں. سوچیں کہ ذائقے والا قسمت سے نکل آئے تو کہتا ہے یار آج تو نکل آئے اچھی بات، ورنہ تو سکرین پڑی ہے یا خود چینی ڈال رہے ہوتے میٹھا کرنے کے لیے. کیوں کہ ہمارے گناہ کی کثرت ایسی آئی کہ پھلوں کے اندر سے ذائقے نکلتے ہیں. ایک واقعہ کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں، ایک بادشاہ کا، وہ اپنی فوج کے ساتھ جنگل کے اندر نکلا شکار کرنے کے لیے. تو راستے میں جنگل کے اندر گئے تو وہ جدائیاں پڑ گئی، فوج کسی طرح، بادشاہ کسی طرح، پتہ ہی نہ بنا ہوا کیا. تو بادشاہ کے اندر چلتے چلتے نہ جانے کہاں پہنچا، ایک باغ نظر آیا، باغ کے اندر چلا گیا، دیکھا ایک بڑا سا مالی ہے، پانی شانی لگا. تو جا کے بادشاہ اس نے تھوڑا اپنا تعارف تو نہیں کرایا کہ میں اس کو کیا تعارف کراؤں، میں بادشاہ ہوں کہ چنگا بادشاہ، بھولا کر رہا ہے. تو بہرحال اس کو کہنے لگا یار بھوک بہت سخت لگی ہے، کوئی کھانے پینے کے لیے ہے تو دے دو. اس نے فوراً ایک انار کے درخت سے انار توڑا، اس کا جوس نکالا، جوس نکال کر اس کے حوالے کیا، پیا. اور پینے کے بعد دل ہی دل میں کیا کہنے لگا، اتنے تو شہر کے اندر انار ہمیں اچھے نہیں ملتے جتنے یہ بابا جنگل کے اندر لیے بیٹھے. میں شہر جا کر سب سے پہلا جو کام کروں گا اس باغ کو اپنی تحویل میں لے لوں گا. یہ سارا کوئی دل کے اندر پلان بنا رہا ہے، ظاہری نہیں، دل کے اندر یہ پلان دل میں بن گیا. اب تھوڑی دیر اور باتیں کرنے کے بعد کہنے لگا مجھے اب اجازت دے، اگر ایک اور گلاس پلا رہے تو مہربانی ہوگی ورنہ میں چلتا ہوں. اس نے سوچا چلو، اسی درخت سے گیا، انار توڑا، جوس نکالا، لا کر سامنے رکھ دیا. تو بادشاہ سارا منظر دیکھ بھی رہا ہے ساتھ ساتھ. جب اس نے شربت پیا تو اب وہ ذائقہ پہلے والا نہ آیا بیچ میں. تو کہنے لگا لگتا پہلا درخت کوئی اور تھا، یہ کوئی اور درخت ہے. تو نے کہنے لگا نہیں، درخت بھی وہی تھا، انار بھی اسی طرح پودے کے ہیں. اچھا پھر یہ بتا، پہلا تو ایک ہی گلاس، ایک دانے سے پورا گلاس بھر گیا تھا، اب دو تو نے تھوڑے تھے، دو سے بھی نہیں پورا ہوا تو جا گیا. وہ کوئی اللہ والا ہوگا، اللہ اللہ کرنے والا ہوگا. کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے اس کی نیت کے اندر کوئی عوام کے بارے میں فتور آ گیا، مجھے لگتا ہے ایسے. باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے. اگر ذائقے کے اندر فرق ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے پیا تو نے ہے بھائی، تجھے پتا ہوگا. کہ اب یہ بات سنی تو بادشاہ پریشان ہو گیا دل کے اندر، یہ کیا، ابھی میرے دل کا ارادہ ہے تو اس کا ذائقہ بدل گیا ہے، اگر میں عمل کروں گا تو پھر کیا حق بنے گا. دل ہی دل میں معافی مانگتا رہا تھوڑی دیر کے اندر. پھر کہنے لگا یار اور پلا کر میں تو اب جانے لگا. پھر پیا، ایک ہی انار لیا، اسی سے اس بھرا دیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ ذائقے دار. پھر کہنے لگا یہ وجہ کیا، کہنے لگتا ہے، پھر بادشاہ نے لگتا ہے توبہ کر لی ہے. پھر بھگوان نے توبہ کر لی ہے کہ عوام کو نقصان نہیں پہنچانا. تو نتیجہ ہم خود سوچیں ہماری نیتوں میں کتنا فتور ہوتا ہے، یا ہمارے حکمران طبقہ ہے اس کا عوام کے بارے میں کتنا فتور ہے. تو پھر ذائقے کہاں سے آئیں گے، ہمارے باغ و بہار کہاں سے آئیں گے، وہ نہریں کہاں سے چلیں گی. تو اس لیے فرمایا کثرت استغفار کرو، نتیجہ اللہ راضی ہوگا. جب اللہ راضی ہوگا تو ہمارے کام بننا شروع ہو جائیں گے. آج ہمارے کام اس لیے نہیں بن رہے کہ ہم استغفار نہیں کر رہے. تو اس لیے صوفیاء کی تسبیح کے اندر استغفار لازم ہے کہ اس برتن کو مانجو، یہ ایسا مانجنا ہے کہ اندر سے زنگ اتارو، زنگ اتارو، جتنا ہو سکے زنگ اتارو. اس زنگ کو اترے گا تو لا محالہ پھر ہمارا قبلہ تبدیل ہوگا کہ اصل قبلے کی طرف ہم واپس لوٹ کر آئیں گے. ورنہ جو ہمارا اس وقت قبلہ ہے وہ معاف کرنا، ہم نماز پڑھنے قبلے کی طرف منہ کر کے، مگر ہم مسلمان نہیں لگتے. ہم قرآن پڑھتے ہیں مسلمان نہیں لگتے، حج عمرے کرتے ہیں مسلمان نہیں لگتے. کیوں؟ جو ہماری حالت ہے، جو ہماری کنڈیشن جا رہی ہے.
ہم کچھ اور لگ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اسے اتنے ہندو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان دنیا میں نظر آئے کم از کم یہ ہندوؤں کو فتح نہیں کر سکتے، سارے اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہیں ہے، یہ لاکھ نمازیں پڑھتے رہے کہ نمازیں نہیں، یہ صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور واقعتاً ہماری حالت ہے، صحابہ نماز پڑھیں تو کایا پلٹ جائے، ہم نمازیں پڑھے تو ہمارا گھر نہ بدلے، تو ہم کچھ اور چلے گئے۔ تو اس لیے ذکر کی طرف تھوڑا توجہ دیں، کلمے کی طرف، چوتھا کلمہ ہے یہ، اس کو پڑھیں، استغفار کی طرف آئیں۔ یہ قیمتی گھڑی ہے، پہلا عشرہ تو آج مکمل ہو جائے گا، دوسرا شام کو شروع ہو جائے گا، اور دوسرا مغفرت کا ہے، یعنی اس عشرے میں جتنا ہو سکے استغفار کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔